سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رضا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا، جس میں جانیں گے کہ ربیع الاول کے حوالے سے خاص بیان ہے، تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ خوشی جب مناؤ اسلام کے ملنے پر اور قرآن کے ملنے پر۔ اسلام وہ عظیم ترین دولت ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس عظیم دولت کی بنیاد پر اللہ عز و جل کل بروز قیامت ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ اس عظیم دولت کو ہم تک پہنچانے کے لیے اور یہ عظیم نعمت ہم تک پہنچانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں کے زخم برداشت کیے، لفظوں کے تیر برداشت کیے، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نعمت اسلام ہم تک پہنچائی۔ ایک باپ اپنے بچے کو مستقبل کی تابناکی کے سلسلے میں اور اسے دولت مند بنانے کے سلسلے میں کہ مستقبل میں میرا بچہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، میں اتنا کما کر اس کے لیے چھوڑ کر کے جاؤں، باپ اس کے لیے محنت و مشقت کرتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے، کبھی مزدوری کرتا ہے، کبھی فٹ پاتھ پر پتھارا لگاتا ہے، نہ جانے کیا کیا جتن کرتا ہے اپنے بچے کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے اور اسے دولت مند رکھنے کے لیے یا اس کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے۔ لیکن یہ دولت زمین کے اوپر کام آئے گی، زمین کے اندر نہیں۔ یہ دولت میدان محشر میں کام نہیں آئے گی۔ قرآن کہتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون۔ لیکن اسلام وہ عظیم ترین دولت ہے کہ اس دولت کو اگر ہم دیکھیں تو یہ دولت دنیا میں بھی ہمیں کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی اور محشر میں بھی کام آئے گی۔ دنیا میں کام آتی ہے اس لیے کہ یہ اسلام ہی ہے جس کا ماننے والا خدا کے سامنے سر جھکاتا نظر آتا ہے۔ یہ اسلام ہی ہے جس کا ماننے والا حج کرتا ہوا اور عمرہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ اسلام ہی ہے جس کی بنیاد پر اللہ عز و جل کر بروز قیامت اسے جنت کا مزدہ جاں فضا عطا فرمائے گا۔ ایک باپ کا احسان بچہ نہیں بھولتا اور باپ کی محنت سے کی کمائی ہوئی دولت کا احترام کرتا ہے اور جانتا ہے کہ میرے باپ نے مجھے کس طریقے سے پڑھایا، لکھایا، بڑا کیا اور میرے لیے یہ آسائش کے سارے سامان تیار کیے۔ آج کا انسان اس باپ کی قدر تو کرتا ہے اور کرنا بھی چاہیے، لیکن آج کا انسان میرے آقا کی قدر جیسی کرنی چاہیے وہ نہیں کر رہا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں کے زخم برداشت کیے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظوں کے تیر برداشت کیے، سوشل بائیکاٹ برداشت کیا اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ اسلام بہت عظیم نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ یہ وہ دولت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ عز و جل خود ارشاد فرماتا ہے رضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارے لیے دین کی حیثیت سے اسلام کو پسند کر لیا اور تمہیں اسلام دے کر کے میں خوش ہو گیا۔ یہ حدیث ذہن میں ہمیشہ کے لیے رکھیں۔ اللہ جس بندے سے راضی ہوتا ہے اسے بھی دنیا دیتا ہے اور جس بندے سے ناراض ہوتا ہے اسے بھی دنیا دیتا ہے، لیکن ایمان صرف اس بندے کو دیتا ہے جس سے وہ راضی ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ بہت بڑا سرمایہ ہے۔ تو خوشی منانا چاہیے اس بات پر کہ اے کریم تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے اتنی بڑی دولت عطا فرمائی، جو دولت زمین کے اوپر بھی کام آئے گی اور زمین کے اندر بھی اور میدان محشر میں کام آئے گی۔ اور سنو، آج جو آہستہ آہستہ اسلام سے رشتہ کمزور ہو رہا ہے، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں
کہ کس بندے کا خاتمہ خراب ہوگا، ایمان پر نہیں ہوگا؟ کون بندہ ایسا ہے جس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا؟ ارشاد فرماتے ہیں اس بندے کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا جو ایمان کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا نہ کرتا ہو۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں جو تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، یعنی اسلام جیسی عظیم دولت عطا فرمائی۔ تو بہت بڑی دولت ہے اسلام، بہت بڑا سرمایہ ہے اسلام۔ اب یہاں تھوڑا سا کریکشن کرتا ہوا عرض کروں کہ بہت سارے مسلمان ہونے پر افسوس بھی کرتے ہیں۔ آج کا ماحول ایسا ہے، اپنے مسلمان ہونے کو چھپاتے بھی ہیں اور کہتے ہیں کہ معاذ اللہ جتنی تکلیف ہم کو آ رہی ہے وہ صرف اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ خدا کی قسم اسلام تکلیف دور کرنے کے لیے آیا، تکلیف میں گرفتار کرنے آیا ہی نہیں ہے۔ پیدائشی مسلمان کی سوچ گھٹیا ہو گئی، بودی ہو گئی کہ آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ پریشانی کی وجہ اسلام ہے، اور مغربی دنیا میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور کی پریشانی کا علاج اسلام ہے، سبب نہیں علاج۔ تو اسلام کے ملنے پر خوشی مناؤ، اور یہ خوشی منانا جتنی دھن دولت تم نے جمع کر رکھی ہے اس سے بہتر ہے۔ دوسری رحمت کسے کہا گیا؟ قرآن کے حوالے سے۔ فضل اسلام کو مفسرین فرماتے ہیں تو اسلام کے ملنے پر خوشی مناؤ، اور رحمت قرآن کے ملنے پر۔ قرآن کا کیا کہنا، قربان جائیے اس کتاب کی عظمت پر۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کتاب کو جتنا مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے اور جس طریقے سے اس سے لا تعلقی قائم کر لی ہے، یہ اس کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ اس قوم کی، مسلمان کی۔ ورنہ یہ کتاب جس کی ابتدا ہی اللہ اس طریقے سے فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ایسی کتاب جس کتاب کے حوالے سے فرمایا گیا کہ یہ شفا بھی ہے، یہ رحمت بھی ہے، یہ ہدایت بھی ہے، اور جو اس کتاب کو تھام لے گا یہ دنیا میں بھی بلندی حاصل کرے گا اور آخرت میں بھی بلندی حاصل کرے گا۔ تو قرآن بہت بڑی نعمت ہے، یہ مختصر سے وقت میں اس کی تفصیل نہیں بتا سکتا۔ تو رحمت سے مراد قرآن ہے، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید المفسرین ہیں، ان کے حوالے سے علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے فضل اور رحمت سے کیا مراد لیا۔ کون ہے حضرت عبداللہ ابن عباس؟ یہ سید المفسرین ہیں، قرآن کی تفسیر کرنے والوں کے سردار ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں فضل سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور کے ملنے پر خوشی مناؤ، اس لیے کہ اسلام بھی ملا حضور کے صدقے میں اور قرآن بھی ملا حضور کے صدقے میں۔ تو جس کے صدقے میں اسلام ملا، جس کے صدقے میں قرآن ملا، جس کے صدقے میں رحمان ملا، اس کے ملنے پر تمہیں چاہیے کہ خوشی مناؤ، اور یہ خوشی منانا جو کچھ دھن دولت تم نے جمع کر رکھی ہے اس سے بہتر ہے، اس سے بہتر ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ سورہ یونس کی غالباً 58ویں آیت ہے، اٹھا کر دیکھیے۔ تو تاریخ بتاتی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ملنے پر صحابہ نے کتنی خوشیاں منائیں۔ آج بھی صلاۃ و سلام کا نذرانہ جب بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عربی میں پیش کیا جاتا ہے، مدینے میں یا عرب دنیا کے اندر جو لوگ سلام کے قائل ہیں جو پیش کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا۔ کیوں پڑھتے ہیں یہ کب پڑھا گیا تھا؟
اس کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو. جب رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر جب مدینہ منورہ پہنچے تو سرکار کے مدینے آنے پر مدینے کی ننھی ننھی بچیوں نے حضور کی آمد کی خوشی میں یہ کلمات کہے. طلع البدر علینا. آپ ذرا سوچو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہیں. آپ دیکھیے قرآن نے کیا کہا، فضل کے ملنے پر اور رحمت کے ملنے پر خوشی مناؤ. فضل و رحمت پر خوشی مناؤ. وقت نہیں کہ میں فضل کے حوالے سے تھوڑا سا فضل کو سمجھنے کے فضل کسے کہتے ہیں، فضل کو تھوڑا سا سمجھیں. کسی چیز کے عوض میں کوئی چیز تمہیں مل جائے. آپ نے محنت کی، آپ کو معاوضہ مل گیا. آپ نے نماز پڑھی، آپ نے روزہ رکھا، اس کے عوض میں آپ کو ثواب مل گیا. آپ حج کے لیے گئے، اللہ نے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا. یہ ساری چیزیں ہیں کرم. یہ چیزیں کیا ہیں؟ کرم ہے. اور بغیر کچھ کیے یوں ہی مل جائے، اسے کہتے ہیں اللہ کا فضل. کیا ہم نے خدا سے قرآن مانگا تھا؟ کیا ہم نے خدا سے اسلام مانگا تھا؟ ہم نے تو کچھ نہیں مانگا تھا. یہ میرے رب کا فضل ہے کہ اس نے بغیر کسی اس کے ہمیں یہ چیز عطا فرما دے. یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے. اور رحمت، اللہ اکبر، ایک ہے نعمت اور ایک ہے رحمت. دونوں کو تھوڑا سا سمجھ لیں. نعمت کہتے ہیں جس سے فائدہ اٹھایا جائے. یہ آنکھ نعمت ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. زبان نعمت ہے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. رحمت ایسی چیز ہے کہ جس سے فائدہ اٹھانے والا مسئلہ نہ ہو، وہ مادی چیز نہ ہو، لیکن ہو ایسی چیز کہ اس کی برکتیں اللہ عز و جل نے بہت رکھی ہوں. مثال کے طور پر سمجھے، تھوڑا سا حدیث کی روشنی میں سمجھا رہا ہوں. مثال کے طور پر ایک بچی گھر میں پیدا ہوتی ہے. اب بچی گھر میں پیدا ہوئی تو اب بچی کے ہاسپٹل کا خرچہ، بچی کے علاج و معالجے کا خرچہ، اس کو پڑھانے کا خرچہ، شادی بیاہ کا خرچہ، رشتے کا انتظار، کتنا ٹینشن بچی کا رہتا ہے. اس لیے آج بھی جہالت کی وادیوں میں بھٹکنے والے مسلمان بچی کی پیدائش پر منہ کالا کر لیتے ہیں. اتنا چھوٹا سا کر لیتے ہو، بیٹا پیدا ہوا تو خوشیاں مناتے نظر آتے ہیں. ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا. اللہ اکبر. لیکن حضور نے بچی کے بارے میں کیا فرمایا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس گھر میں بچی کی ولادت ہوتی ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں. بچی کو رحمت بتایا. اب آپ سوچیں، جس کے پیچھے اتنے اخراجات لگے ہوں، جس کا اتنا ٹینشن کہ شادی ہو جائے تو بھی ٹینشن، نہ ہو تو بھی ٹینشن، لیکن حضور فرماتے ہیں یہ رحمت ہے. اور قربان غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر اور آپ کی نگاہ پر کہ آج بھی دنیا کے اندر بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے والے بیٹے نظر نہیں آتے، یہی رحمت نظر آتی ہے، یہی بیٹی نظر آتی ہے. زیادہ تر دیکھ لیجئے آپ، زیادہ تر. اور جسے حضور نے رحمت کہہ دیا، خدا کی قسم وہ رحمت ہی رحمت ہے. تو یہ تو ایک بچی کی حیثیت سے رحمت ہوئی. بارش بھی رحمت ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. تو جب یہ رحمتوں کا یہ حال ہے، بارش بھی کسی ایریے میں گرتی ہے، کہیں نہیں گرتی. ابھی پرسوں میں راجستھان میں تھا، کوٹا میں، ایک بہت بڑی کانفرنس کے اندر، اور اتفاق سے جیسے ہی کوٹا قریب آیا تو موسلادھار بارش شروع ہوئی. تو جب میں پہنچا تو انہوں نے مجھے کہا کہ حضرت بہت خوشی کی بات ہے، جس کا شدید انتظار تھا اللہ نے وہ رحمت والی بارش نازل فرما دی. تو بہت ساروں کے لیے رحمت. اور یہاں زیادہ بارش ہو تو آدمی کہ یا اللہ تو خیر کرنا. آسام کا حال دیکھ لیجئے، ہے نا. تو بارش کسی کے لیے رحمت بھی ہے، کسی کے لیے زحمت ہے. یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان. آپ تو پوری کائنات کے لیے ہی نہیں، سارے عالم کے لیے رحمت ہی بن کر کے تشریف لائے.
تو رحمت کے ملنے پر جب خوشی منائی جا سکتی ہے تو کیا رحمت للعالمین کے آنے پر خوشی نہیں منائی جا سکتی؟ سرکار کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا. خوشی وہی منائے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی رحمت کے اعتبار سے جانتا ہو، مانتا ہو کہ یہ اللہ کی اتنی بڑی رحمت ہیں کہ انہی کے صدقے میں اسلام بھی ملا، انہی کے صدقے میں قرآن بھی ملا، اور انہی کے صدقے میں رحمان بھی ہمیں ملا. لیکن خوشی منانے کا طریقہ بھی اللہ نے عطا فرمایا ہے. اب ذرا کڑوی بات بھی تھوڑی سی سن لو. آج خوشی کس طریقے سے منائی جاتی ہے؟ نکلتے ہیں جلوس کے اندر، بہت اچھا ہے، نکلیں آپ، نماز قضا نہ کریں، ڈی جے نہ بجائیں، ناچ گانے کی طرح اس طرح سے اچھل کود نہ کریں. یہ رحمت للعالمین کا جلوس نکال رہے ہیں آپ. ادب کا دامن ہاتھوں سے نہ چھوٹنے پائے. اور اسی کے ساتھ اللہ عز و جل کے فرمان کی روشنی میں خوشی منانے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا جائے کہ اے کریم تو نے اتنی بڑی نعمت ادا کی، اس بڑی رحمت کے ملنے پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. شکر کے 3 طریقے فرمائے گئے. نماز بھی، سجدہ بھی ہے. شکر کا ایک طریقہ زبان سے الحمدللہ بھی کہنا ہے، اور شکر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ملی ہوئی نعمت کی قدر کرنا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، جو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی عظیم نعمت کی قدر کرتا ہے اور دل میں یہ خوشی محسوس کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے اتنی بڑی نعمت. اب ایک حدیث سنا کر گفتگو ختم کروں. کتنی بڑی نعمت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جانتے ہیں آپ؟ اور حضور کے صدقے میں ہمیں حضور کا امتی ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور ہم اتنے بڑے ہو گئے سرکار کے امتی بن کر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمنا کرتے تھے کہ کاش میں حضور کی امت میں پیدا ہوا ہوتا. آج ہمیں جو مرتبہ ملا ہے، کنتم خیر امہ، یہ قرآن کے اندر فرمایا گیا، یہ حضور کا صدقہ ہے. آج اگر ہمارے اعمال کو اللہ عز و جل ایک نیکی کو بے حساب نیکی کے اعتبار سے اور 700 گناہ تک کر دیتا ہے، یہ سب کچھ سرکار کا صدقہ ہے. اور یہ بھی سن لو، آخری بات یہ بھی سن لو، آج ہمارے گناہوں پر جو پردہ پڑا رہتا ہے نا، یہ بھی حضور کا صدقہ ہے. پہلے کے امتیوں کا حال یہ تھا، گھر میں گناہ کرتے تھے، دروازے پر ان کے لکھ دیا جاتا تھا کہ رات کو اس نے یہ گناہ کیا ہے. ساری کائنات کو خبر ہو جاتی. اور جس اعضاء سے گناہ کرتا اس اعضاء کو کاٹنے کا حکم ہوتا. لیکن یا رسول اللہ، آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ کے صدقے میں اللہ نے ہمارے یہاں عیب کو چھپائے رکھا ہے. رات میں گناہ ہو گئے، رات ہی میں توبہ کر لو، اللہ حضور کے صدقے میں گناہوں کو معاف فرما دے گا. یہ سب صدقہ ہے حضور کا. تو خوشی مناؤ، درود پڑھ کر مناؤ، خوشی مناؤ، غریبوں کی مدد کر کے مناؤ، خوشی جھنڈے لگا کر کے بھی مناؤ، کمکمے لگا کر کے بھی مناؤ، لیکن ڈی جے بجا کر کے نہیں. حضور تکلیف ختم کرنے آئے تھے، تکلیف دینے نہیں آئے تھے. اس لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ساری دھن دولت سے زیادہ آپ حضور کی خوشی میں ہاسپٹل قائم کرو، آپ حضور کی خوشی کے اندر مساجد بناؤ، آپ حضور کی خوشی کے اندر اسکول بناؤ کہ میرے آقا کی میلاد کی خوشی کے اندر ہمارے پاس جو دولت ہے حضور کی خوشی پر ہم یہ قربان کرتے ہیں کہ آقا کے صدقے میں ہمیں جو ملا ہے سب کچھ ملا. اللہ عز و جل فرماتا ہے یہ جتنی بھی دھن دولت تم نے جمع کر رکھی ہے، ان سب چیزوں سے بہتر ہے کہ مصطفیٰ کی آمد پہ خوشی مناؤ. تو ناظرین، ویڈیو اگر اچھی لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کرے، اور ہمارے چینل پہ اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کرے، اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی پیدائش کو خوب خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے. تو ناظرین چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.